نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا له الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ عمل کرن سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرما پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ سچا حسینی بن کے انہاں دی روح دے مطابق انہاں اُتے قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے نفس شیطان دنیا اور ان دے پجاریاں دے شر تو بچائیں دوام قلبی ذکر حضور دا کمال عطا فرمائے غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرنا اور عملوں نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضوری خدا جل شان ہو دی حاضری نصیب فرمائے قابل سادہ طرح موضوع سامعین آج درس صفو دا موضوع وسیلہ اللہ کا ڈر اور جہاد فی سبیل اللہ مجاہدہ کیونکہ یہی فلاح دے رستے ہے قرآن حکیم دی جڑی آیت کریمہ میں نو تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہے اندے رب سنے فرمائی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ تو مسلمانوں اللہ کو ڈرو وہ تو انہوں دیکھ رہا ہر ویلے تواڈے کول اندر باہر ظاہر باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے تواڈے ہر عمل تو واقف ہے تواڈے دل چ اٹھن والے خیالاں تو واقف ہے تواڈے ماضی حال و مستقبل تو واقف ہے اتقوا اللہ میں کو ڈرو اور میری راج وسیلہ لبو یعنی صحیح عقیدہ زندہ دل مردہ نفس فنا فی قرآن و سنت بیتاں رخصاں تعویلاں دشمن اور دوام قلبی ذکر و حضور والا کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہادری والا حضوری خدا جل شان جہادری والا مرشد لبو دو نمبراں تو بچے ہو جنہوں کے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دینے کہ لباس خضر میں ہزاروں راہزن بھی پھرتے ہیں کہ دنیا میں جینا تو کچھ پہچان پیدا کرے الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں درویشی بھی آئی آ رہی سلطانی بھی آئی آ رہی تو پھر ویسے ہے پاکی فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ اور پھر مجاہدہ کرو لعلکم تفلحون تاکہ تسی فلاح پا جا حدیث پاک ہے کہ جدہ کوئی پیر نہیں ہوتا پیر شیطان ہے حضور سلطان باو رحمت اللہ حدیث پاک اپنی کتاب میں لکھ دے رہے ہیں جس طرح دنیا دے ظاہری علوم و ہنر سکھن واسطے استاد دی لوڑ ہے اسی طرح باطنی علم سکھن واسطے پیرو پیشوا دی مرشد دی اطاعت دی ضرورت ہے انہوں کا مرید بننا ضروری ہے سچے اللہ والوں کا مکتوبات شریف کے دفتر اول دے اندر مکتوب نمبر 61 دے اندر مجدد الافسانی امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے کہ فنا فی الشیخ ہے اور یہی پھر فنا فی اللہ دا وسیلہ بن جاندی ہے
تے اسے دفتر دے اول دے مکتوب نمبر 67 دے اندر آپ لکھ دے کہ مومن دا دل خدا دیاں دو انگلیاں درمیان ہے، جس طرح چاہتا ہے اللہ انہوں پلٹاؤندا ہے۔ اسے دفتر اول دے مکتوب نمبر 69 دے اندر مجدد حسانی لکھ دے نے کہ نجات دا طریقہ افعال و اقوال اور اصول و فروغ دے وچ فرقہ ہے، ناجی اہل سنت و جماعت دی مطابق دے ہوتے ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ یعنی مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمان دیا کہ اہل سنت و جماعت دے نال رہنا ہی کامیابیاں دا نسخہ ہے، انہاں دی اتباع کرنی ہی صراط مستقیم ہے، سیدھا رستہ ہے، قرآن و سنت دا رستہ، اللہ دی بارگاہ تک جانے کا رستہ ہے۔ انسان دا دل اللہ سن دو انگلیاں چ، اللہ سن جدوں چاہتا پلٹاؤندا۔ جدوں کوئی انسان اللہ طرف متوجہ ہوندا سچے دل نہ، خلوص قلب نہ، اخلاص نہ ہر عمل کردا ہے اور اللہ دی صدق سچائی دیکھدا ہے تے انہوں اپنی طرف رستہ دیندا ہے۔ اللہ خود قرآن کی طرف تھوڑے فرمایا ساڑی راہ کوشش کردے انہوں اسی اپنی بارگاہ تک رسائی دینے ہیں۔ اس واسطے فنا فی الشیخ انسان جب تک نہیں ہوندا تو فنا فی رسول نہیں ہو سکتا، جب تک فنا فی رسول نہیں ہو سکتا تو فنا فی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے انسان نے چاہیے اس راہ دے وچ وسیلہ لبے، سچا مرشد تلاش کرے جہاں دی رہنمائی کرے اور انہوں اپنی بارگاہ تک رسائی عطا فرمائے۔ انسان نے چاہیے صحیح القیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، سرفروش، متشکن، اخلاص و رضا دے پیکر، بیتا رخصاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں، دشمن سچے علماء مشاخ دی خدمت حاضر ہو، دونوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضرور علم حاصل کرے۔ کافراں دے بنائے طریقیاں تو دور رہے، گمراہ فرقیاں دے 72 جہنمی گمراہ فرقیاں دے پروگراموں تو دور رہے، اہل سنت و جماعت دے نال رہے، اپنے پیر و مرشد کو سن اعظم کا ذکر قلبی حاصل کرے، انہوں کو اپنے اندر الف اللہ چمبے کی بوٹی لوائے، نوری جاگ لوائے، کیونکہ جاگ تو بغیر گل نہیں بنتی، جی حضور سلطان محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے جاگ بنا تو جمدا نہ ہے، کڑ کھویا پاویں کریے، یعنی توحیدی محمدی دور نسبت اپنے دل چلکا کروائے تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے اور قلب خدا مست ہو جائے، جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے درویش خدا مست شرکی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفا نہ سمرقند۔ پھر اپنے پیر و مرشد کی زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب و ولایت کرے، دوام قلبی ذکر و حضور کے ذریعے اللہ طرف ودے تاکہ اندر نورانی ہو جائے اور روح جسم جو نکل کے باطن دے اندر نیک جنات ارواح ملائکہ نہ ملاقاتاں کرے اور یہ اکرام دی باطنی محفلیں شریک ہوئے، انبیاء علیہ السلام دی باطنی محفلیں شریک ہوئے اور پھر کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہادی کا شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دے دارے مولا دی نعمت حاصل کرے، جو ساری زندگی کا مقصد ہے۔ لیکن نعمت آئی ہونی اگر انسان نفس شیطان دنیا دے پجاریاں تو الگ ہوئے گا، دوام قلبی ذکر و حضور دے ذریعے اللہ طرف ودے گا۔ تائیں ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے نے کہ نہ چھوڑا دل فغانے صبح گاہی یا ماں شاید ملے اللہ میں، شوق میری لہر میں ہے، شوق میری نہر میں ہے، نغمہ اللہ میری رگو پیر میں ہے، تجھ سے گریباں میرا متی صبح نشور، تجھ سے ہے میرے سینے میں آتش اللہ ہو۔ حضور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے کہ ہر دم ذکر سجن دے اندر کل جہان پلاونا تے دل جانی دیش کے کولوں اپنی جان رلاونا، دو جہان پلائے دل تی خبر نہ رہے احوالوں، رانجے ویس سما محمد چھٹی ہیر جنجالوں۔ تے حضور حاجی نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے نے کہ اللہ اللہ انی کو اللہ رہ تو نہ رہو، یعنی فنا فی ذکر ہو جا، فنا فی اللہ دا کمال حاصل کر، سلطان الازکار دا کمال حاصل کر، حق الیقین دا کمال حاصل کر،
تاکہ تینوں دید مولا دی نعمت حاصل ہو سکے۔ حضور دا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرمان دیا رب تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے بلے شاہ رب انہوں ملدا ہے، بلے شاہ رب انہوں مل سی جڑا اپنے نفس نو مارے۔ آپ فرمانے نے ٹون دی پھرا میں جنگل ویلے رانجھڑی یار بکڑ وچ کھیلے، رب اساں تو وقت نہیں پر وہ بلے شاہ فرمانے دیکھن والی اکھ نہیں۔ اگر غلام فرید فرمانے نے یار تا تیرا تیرے اندر وسدا تینوں میں پرانے پو لکھے غلام فرید دا وہ یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے۔ قرآن کریم کی رب سونے فرمایا میں تیری شاد اگ تو بھی نیڑے ہیں، میں تواڈے نال ہیں، میں تواڈے نفساں وچ تسی کیوں غور نہیں کردے؟ تو جدھر بھی رخ کرو دا اللہ دا رخ اللہ سونا ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ اللہ ساڑھے بہت قریب ہے لیکن اسی دور ہے، لیکن جدوں ماسو آ رہی علائشاں اپنے قلب جو کڑھ دیاں گے، نفسی افاقی خداوند دی نفی کریں گے، لا الہ دی نفی الا اللہ دا اس بات حاصل کریں گے اور قلباً ذات مولا کے ڈب کے نماز عشق نیتاں گے، جہدے بارے ڈاکٹر رحمہ اقبال فرمایا سکا کہ جب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا کوئی ادا کر کے رویا، عجب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ اقبال، کوئی قضا کر کے رویا کوئی ادا کر کے رویا۔ یہی نماز عشق ہے، یعنی قلب ذات مولا ڈب جانا، فنا سے توحید ہونا، غرب سے توحید ہو جانا، پیانے مولا جل رہنا ہر ویلے، عشق مولانا سرشار ہو کے جلے رب سنے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان رب سنے نا جنہوں نے اسے کر دینا۔ اس واسطے اقبال نے فرمایا کہ حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اس واسطے سانو چاہیے کہ واسطے وسیلہ لبھیے کہ سچا پیرو مرشد لبھیے جو سانو اس راہ رہنمائی کرے اور سانو اپنی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ سچے اللہ والے ہی ہیں جنہوں نے بارے فرمایا کہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، لیکن سچے اللہ والے دو نمبر نہیں، خلاف شرع نہیں، جڑے یوگا ریکی ہپناٹزم مسمرزم ٹیلی پیتھی سمدہ ہیلنگ انرجی مائنڈ سائنس نجوم رمل جفر مسٹری سائیکزم سپرچلزم علم العداد کیمیاں کری جنہ ہمزادہ تسکیر دے چکرائیں پھنسے ہوئے شیطانی بابے اللہ دور رہو، انہیں شکل بھی نہ دیکھو، انہیں بددیاں دی صحبت جڑی ہے یہ کافر دی صحبت پر پیڑی ہے جنہیں لوگوں تو الگ رہو۔ سچے مرشد دے وہ تو قربان ہو جاؤ، اپنی ہر شے اپنے مرشد پہ قربان کر دے اور انہیں زیر نگرانی مسلم ریاض کو مجاہدات کر کے اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرو۔ اس واسطے اس راہ وچ وسیلہ یعنی پیرو پیشوا سچا بادشاہ تلاش کرنا ضروری ہے تاکہ انہوں نے سچا مرید بن کے انسان اپنا مقصد حیات یعنی دید مولا حاصل کر سکے۔ آج دی ساری گفتگو کا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ سانو چاہیے تمام شیطانی نفسانی دجالی اور گمراہ فرقیاں دے تبلیغی نصابہ پروگرامات الگ ہو جائے، سچا پروگرام صرف اور صرف قرآن و سنت ہے، یہ روح کے مطابق عمل کریے اور دید مولا دی نعمت حاصل کریے، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال حاصل کریے اور دائمی حضوری تجلی حاصل کریے۔ اللہ سنے دی بارگاہ دل کی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ سانو اپنی دائمی تجلی حضوری عددار عطا فرما، تمام نفسانی شیطانی دجالی افلاطونی پروگراموں کو دور فرما
قلبن تابت اپنی سونی پاک ذات دوبارہ نال بندہ بنا وما علینا الا البلاغ